نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے حفوات مرزا غلام محمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے حوالوں سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور امت مسلمہ کی توہین۔ قادیانی مذہب اول تاخر جھوٹ، فراڈ، فریب اور دھوکے سے بھرا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی، اس کے آباء و اجداد، اس کے دوست احباب تمام کذاب و افترا کا بدبودار منبع تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان شروع سے فساد کا مرکز تھی۔ اس بدبخت نے اپنی زبان ناپاک سے نہ تو ذات باری تعالیٰ کو معاف کیا، بلکہ انبیاء و رسل علیہم السلام، اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کائنات کے ازلی دشمنان ترس مرزا غلام احمد قادیانی نے توہین کی انتہا کی۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی چند عبارات جو ہے ملاحظہ فرمائیں گے، دیکھیں گے، جہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی غلیظ تحریریں پڑھ کر فتنہ قادیانیت سے آگاہی حاصل ہوگی، وہاں یہ حوالے قادیانیت کے رد میں کام کرنے والے علماء و مبلغین کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم پہلے حصے میں عقیدہ توحید پر مرزا غلام احمد قادیانی کے افوات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے افوات پڑھیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پہلی عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں: میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور اسی حالت میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے تو آسمان و زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، اور جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی۔ میں دیکھتا تھا اس کے خالق یعنی اس کے پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا کب انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف الہام کی طرف منتقل ہو گئی۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 565 پر یہ عبارت موجود ہے۔ دوسری عبارت ملاحظہ فرمائیں: تو مجھ سے بمنزلہ اس انتہائی قرب کے ہے اس کو دنیا نہیں جانتی۔ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ نمبر 26۔ تیسری عبارت ملاحظہ فرمائیں: حضرت مسیح موعود مرزا نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا ہے۔ اسلامی قربانی، مصنف قاضی یار محمد قادیانی، صفحہ نمبر 12۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی افوات، پہلی عبارت ملاحظہ فرمائیں: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207۔ دوسری عبارت ملاحظہ فرمائیں: خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام برہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیا۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 502۔
تیسری بار ملاحظہ فرمائے، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 521۔ چوتھی بار ملاحظہ فرمائے، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 259۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی چند عبارات کا سنی اور ملاحظہ فرمائی، کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ناپاک زبان، اپنی گندی زبان سے اللہ تعالیٰ کو تو نہ بخشا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشا۔ اور میں ان کے ماننے والوں سے یہ کہوں گا کہ خدا را آپ جس کو مانتے ہیں تو کم از کم اس کی زبان تو دیکھیں، وہ کس طرح جو ہے اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے، اور تم جو ہے اس کو مان کر جو ہے دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ خدا را مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان پر غور کریں کہ مرزا جو ہے کس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو راہ حق کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، جزاک اللہ خیرہ۔